أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. او اس کا معنی ہے یا او کصیب من السماء، یا ان کی مثال کصیب من السماء آسمان سے اترنے والی بارش کی سی ہے، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی سی ہے۔ کاف کا معنی ہے طرح، مثل۔ صیب کا معنی ہے بارش، من کا معنی سے، السما کا معنی آسمان۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی طرح ہے۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے۔ فیہ ظلمات، جس میں ظلمات تاریکیاں ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ یا مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات، جس میں ظلمات تاریکیاں ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ یجعلون، ڈال لیتے ہیں یہ، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، یجعلون لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب سے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ یجعلون ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب سے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے۔ یجعلون کا معنی ہوتا ہے کرنا، کر لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں۔ اصابعہم، اصابع یہ جمع ہے اصبع کی، اس کا معنی ہوتا ہے انگلی، تو اصابع جمع ہے، اس کا معنی انگلی۔ فی کا معنی ہے میں، آذان اذن کی جمع ہے، اس کے معنی کان۔ من کا معنی سے، الصواعق صاعقۃ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے کڑک کے۔ حذر الموت، حذر کے معنی ڈرنے کے، اور موت کے معنی موت۔ تو یہ جالون ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت سے ڈر کر۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔
احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا. او کصیب من السماء، یا ان کی مثال، مثلہم کا لفظ یہاں محذوف ہے، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے. فیہ ظلمات، جس میں ظلمات تاریکیاں ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے. یجعلون ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب سے، حذر الموت موت سے ڈر کر. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے کافروں کو. اب شروع سے یہ ذرا مثلہم سے پڑھیں. مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی اس شخص کی سی ہے، استوقد نارا جس کی آگ، یا جس نے روشن کی آگ، فلما پس جب، اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم تو چھین لیا اللہ نے ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون یہ دیکھ نہیں سکتے، صم ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس یہ لوٹیں گے نہیں حق کی طرف. او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات جس میں تاریکیاں ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے. انہیں ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب سے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو. اب میرے ساتھ ذرا پڑھیے اس کو. دیکھو او کصیبم ہے تو بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں او کصیبن من السماء، یہ با کو میم کے ساتھ ملا کر او کصیبم من السماء فیہ ظلمات، تو اس کو پڑھتے ہیں ظلمات ورعد وبرق، یہ غلط ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر. واللہ محیط، اس کو اکثر محیط پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. واللہ محیط، یہ طا کے بعد میم ہے. واللہ محیط بالکافرین. اب میرے ساتھ ذرا پڑھیے او کصیب من السماء، او کصیب من السماء، اب ملا کے یوں پڑھیں گے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. ظلمات ورعد وبرق یہ غلط ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم
من الصواعق، تو یوں پڑھیں گے ملا کر فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، حذر الموت، واللہ محیط، تن نہیں پڑھنا، محیط، واللہ محیط بالکافرین، واللہ محیط بالکافرین، بالکافرین، واللہ محیط بالکافرین، تو ملا کے یوں پڑھیں گے واللہ محیط بالکافرین، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالکافرین۔ ترجمہ، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات جس میں تاریکیاں ہیں، ورعد کیا ترجمہ ہے؟ کڑک ہے، وبرق بجلی ہے، یجعلون اصابعہم، اصابع کون سے لفظ کی جمع ہے؟ اصبع کی، فی آذانہم، آذان کس کی جمع ہے؟ اذن کی، من الصواعق کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے، اللہ محیط بالکافرین۔ صم کا کیا ترجمہ ہے؟ بکم، عمی، صم اصم کی جمع ہے، بکم ابکم کی جمع ہے، عمی اعما کی جمع ہے۔ تو صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس یہ نہیں لوٹیں گے۔ ظلمات کا کیا ترجمہ ہے؟ ان کو فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون دیکھ نہیں سکتے۔ استوقد نارا کا کیا ترجمہ ہے؟ روشن کیا اس نے آگ کو۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی کا کیا ترجمہ ہے؟ ہدایت کے بدلے میں۔ انما نحن مستہزئون کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم ان سے مذاق کر۔ انا معکم کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ الا انہم هم السفہاء کا کیا ترجمہ ہے؟ سنو بے شک یہی ہے بے وقوف۔ الا انہم هم المفسدون کا کیا ترجمہ ہے؟ خبردار بے شک یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے۔ بما کانوا یکذبون کا کیا ترجمہ ہے؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔
فی قلوبہم یخادعون اللہ کو۔ اب 5 نمازیں، مجھے امید ہے اللہ کے فضل سے آپ نمازوں کی ماشاءاللہ پابندی کرتے ہوں گے۔ ہر نماز کے بعد اب صرف 5 منٹ دے دیں نا اس کو، 5 منٹ، تو ہر نماز کے بعد 5 منٹ، تو 5 منٹ میں آپ 1 مرتبہ سارا دہرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ دہرا لیں تو 5 دفعہ آپ کا یہ سبق دہرایا جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھو، یہ ابتدا ہے، ابتدا میں بنیاد مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہو گئی تو آپ کے لیے آگے ہر حوالے سے آسانی ہو جائے گی، پڑھنا بھی آسان، ترجمہ بھی آسان، مفہوم بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک آیت کا ترجمہ آپ کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا دوں تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت نکالنا ہوگا۔ 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ آپ نکالیں، کے لیے تشریف لاتے ہیں، نماز سے پہلے 5 منٹ مل جائیں جلدی سے دہرا لیں، کچا پکا جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ نماز کے بعد تھوڑا سا وقت نکالیں، دہرائیں، گھر میں وقت نکال لیں، اور بھی جو آپ کی مصروفیات ہیں ان کو ختم کر کے اس میں اپنا وقت صرف کریں، اتنا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی۔ یہاں تو ہم دہرا دیتے ہیں، بار بار میں پڑھتا ہوں، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ علیحدہ مضبوط کریں۔ اس لیے آپ 5 منٹ نماز سے پہلے، نماز کے بعد دیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔